بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ ہے جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب بھی ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت پہنچ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل کی آیات مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بالبینات والزبر، پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جائیں جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو۔ تلاوت اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ آپ اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ تشریح و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری مسلم سوسائٹی کی تشکیل کر کے بھی، اور ذکر الہی کے منشا کے مطابق اس کے نظام کو چلا کر بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ ذکر فرشتوں کے ذریعہ سے بھی بھیجا جا سکتا تھا، براہ راست چھاپ کر ایک انسان تک بھی پہنچایا جا سکتا تھا، مگر محض ذکر بھیج دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت اور ربوبیت اس کی تنزیل کی متقاضی تھی۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ اس ذکر کو ایک قابل ترین انسان لے کر آئے۔ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، جن کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے، جنہیں کچھ شک ہو ان کا شک رفع کرے، جنہیں کوئی اعتراض ہو ان کے اعتراض کا جواب دے، جو نہ مانے اور مخالفت اور مزاحمت کریں ان کے مقابلہ میں وہ اس طرح کا رویہ برت کر دکھائے جو اس ذکر کے حاملین کی شان کے شایان ہے۔ جو مان لیں انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات دے، ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کرے، اور ان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کر ساری دنیا کے سامنے
ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ذکر کے منشا کی شرح ہو۔ یہ آیت جس طرح ان منکرین نبوت کی حجت کے لیے قاطع تھی جو خدا کا ذکر بشر کے ذریعہ سے آنے کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح آج یہ ان منکرین حدیث کی حجت کے لیے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ذکر کو لے لینا چاہتے ہیں۔ وہ خواہ اس بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی، صرف ذکر پیش کر دیا تھا، یا اس کے قائل ہوں کہ ماننے کے لائق صرف ذکر ہے نہ کہ نبی کی تشریح، یا اس کے قائل ہوں کہ اب ہمارے لیے صرف ذکر کافی ہے، نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس بات کے قائل ہوں کہ اب صرف ذکر ہی قابل اعتماد حالت میں باقی رہ گیا ہے، نبی کی تشریح یا تو باقی ہی نہیں رہی، یا باقی ہے بھی تو بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں ان کا مسلک بہرحال قرآن کی اس آیت سے ٹکرا جاتا ہے۔ اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ نبی نے اس منشا ہی کو فوت کر دیا جس کی خاطر ذکر کو فرشتوں کے ہاتھ بھیجنے یا براہ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اسے واسطہ تبلیغ بنایا گیا تھا۔ اور اگر وہ دوسری یا تیسری بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے معاذ اللہ یہ فضول حرکت کی کہ اپنا ذکر ایک نبی کے ذریعہ سے بھیجا، کیونکہ نبی کی آمد کا حاصل بھی وہی ہے جو نبی کے بغیر صرف ذکر کر کے مطبوعہ شکل میں نازل ہو جانے کا ہو سکتا تھا۔ اور اگر وہ چوتھی بات ماننے کے قائل ہیں تو دراصل یہ قرآن اور نبوت محمدی دونوں کے نسخ کا اعلان ہے، جس کے بعد اگر کوئی مسلک معقول باقی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کا مسلک ہے جو ایک نئی نبوت اور نئی وحی کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لیے نبی کی تشریح کو ناگزیر ٹھہرا رہا ہے، اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کر کے منشا کی توضیح کرے۔ اب اگر منکرین حدیث کا یہ قول صحیح ہے کہ نبی کی توضیح و تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی ہے تو اس کے دو نتیجے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ کہ نمونہ اتباع کی حیثیت سے نبوت محمدی ختم ہو گئی اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس طرح کا رہ گیا جیسا ہود اور صالح اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہے، کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اسوہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں۔ یہ چیز نئی نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کر دیتی ہے، صرف ایک بے وقوف ہی اس کے بعد ختم نبوت پر اصرار کر سکتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اکیلا قرآن نبی کی تشریح و تبیین کے بغیر خود اپنے بھیجنے والے کے قول کے مطابق ہدایت کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے قرآن کے ماننے والے خواہ کتنے ہی زور سے چیخ کر اس سے بجائے خود کافی قرار دیں، مدعی سست کی حمایت میں گواہان چست کی بات ہرگز نہیں چل سکتی، اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی روح سے ثابت ہو جاتی ہے۔ قاتلہم اللہ۔ اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکار حدیث کے ذریعے سے دین کی جڑ کھود رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر تعجب کا اظہار فرماتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے معنی ہے انہیں قید کر کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 3010۔
فوائد۔ اس کا مطلب ہے جو اس سے ماقبل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول تفسیر کے ضمن میں عرض کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو قید کرنے کے بعد انہیں اسلام کی تعلیمات اور ان کی اہمیت و افادیت سے آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسلام قبول کر کے جنت کے مستحق بن جائیں، اور قید کی یہ بیڑیاں ان کے حق میں توقع زرعی ثابت ہوں تاکہ ان کا پابند سلاسل ہونا ہی ان کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ محترم ویورز، آپ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ النحل کی آیات مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اور اسے روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناشیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔